عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 8ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق اخلاص و تقوی پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ کو پہلے ان الفاظ کے معنی بتاؤں گی تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھنے اور پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو بچوں، اخلاق و تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اخلاص سے مراد ہے کہ ہم جو بھی کام کریں صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اخلاص تمام اسلامی اخلاق کی بلکہ پورے اسلام کی روح اور جان ہے۔ تقوی کا مطلب ہے بغیر دیکھے اپنے خالق و مالک سے ڈرنا اور اس یقین کے ساتھ خوف کے جذبات دل میں جگانا کہ میرا مالک و آقا یعنی اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ میرا عقیدہ اور عمل اس مالک کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہے۔ یہ پختہ یقین رکھنا کہ اس زندگی کی بساط ایک روز لپیٹ دی جائے گی اور مجھے اپنے مالک کے حقیقی کے ہاں اپنے نامہ اعمال کے ساتھ پیش ہو کر زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہے، جس کے مطابق مجھے انعام یا سزا دی جائے گی۔ مختصر یہ کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری نیک نیتی سے اختیار کرے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ برے انجام سے بچ جائے۔ تو بچوں، اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ اخلاص کا مفہوم۔ اخلاص کے لیے اہم خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لفظی معنی ہیں خالص کرنا۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ انسانی تعلقات میں اخلاص ایک ایسی صفت ہے جس کے تحت انسان کوئی کام خالصتاً کسی فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے اور اس سے کوئی نمائش، کوئی ذاتی غرض یا کوئی ذاتی مفاد مقصود نہیں ہوتا۔ اسی طرح دین میں اخلاص کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک آدمی جو کام کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے، اس سے کوئی ذاتی مفاد یا غرض وابستہ نہ ہو۔ جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہتے ہیں۔ تقوی کا مفہوم۔ تقوی کے معنی ہیں پرہیزگاری، ڈرنا، بچنا۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، جس کے مطابق حساب کتاب کے بعد مجھے انعام یا سزا دی جائے گی۔ اس خوف اور احساس کے تحت وہ نیکی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا لے۔ اخلاص و تقوی کا مفہوم۔ جب اخلاص و تقوی کو ملا کر بولا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر اور اس غرض سے اختیار کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ برے انجام سے بچ جائے، اور یہ نیکی وہ کسی مفاد یا دکھاوے یا نیک نامی کے لیے نہ کر رہا ہو۔ مختصراً اس سے ہم نیک نیتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بچوں، قرآن و حدیث میں بڑی تاکید کے ساتھ اخلاص اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، سن لے کہ بندگی خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسلام کی بنیاد توحید ہے اور توحید کی تکمیل اخلاص سے ہی ہوتی ہے۔
کامل توحید یہ ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے واسطے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کیا، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا، یعنی مکمل کر لیا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو اخلاص سے کیا جائے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈریں اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں تو دنیا میں بھی ان پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 تا 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور جو لوگ اللہ سے ڈریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے اور ان کو ایسے طریقے سے رزق دیتا ہے جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پھر ان کو کسی قسم کا ڈر اور رنج نہیں ہوتا۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں کوئی خوف و غم نہیں ہوتا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن اور متقی ہیں، ان کے واسطے دنیا اور آخرت کی بشارت ہے۔ جو شخص جتنا تقوی اختیار کرتا ہے اتنا ہی زیادہ ہدایت یافتہ ہو کر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، ایسے ہی لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اہل تقوی کی تعریف قرآن شریف میں یوں بیان کی گئی ہے، ہاں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن پاک کے آغاز میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ جنت اور اس کی نعمتیں متقیوں کی میراث ٹھہرا دیں اور خواہشات میں مبتلا لوگ کو متنبہ کیا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ یہ سورہ مریم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اب دوبارہ سے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تقوی کی حقیقت۔ تقوی ایک دلی کیفیت ہے، ایک رویہ ہے اور ایک طرز حیات ہے۔ جب انسان میں یہ کیفیت یا رویہ پیدا ہو جائے تو وہ کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے تقوی کی حقیقت دریافت کی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے بھی گزر ہوا جس میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو اکثر ایسے راستوں سے گزرا کرتا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ وہ راستہ کس طرح طے کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا، ایک طرف اپنا دامن کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا اور دوسری طرف کانٹوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا اور بہت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہی تقوی ہے۔ قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمال و عبادات کا مقصد اسی تقوی کو قرار دیا ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے برائی سے بچنا اور بھلائی اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تقوی معیار فضیلت۔ اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار تقوی کو قرار دیا گیا ہے۔ سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تقوی کو اپنی پوری ہمت و استطاعت سے اختیار کرو، اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ زندگی کے آخری سانس تک تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اور تقوی اس طرح اختیار کرو جس طرح اس کے اختیار کرنے کا حق ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اسی طرح تقوی کی اہمیت بخوبی ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اخلاص و تقوی۔ اخلاص و تقوی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا و سزا اور ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا، بلکہ اس نیت کی بنا پر کیا جائے گا جس کے تحت یہ کام کیا گیا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ یہ عمل تم نے کس نیت سے کیا تھا۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی خوفناک قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کی نظر اس پر پڑی ہے تو وہ نماز کو لمبا کر دیتا ہے، یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے جو تقویٰ کیا جائے اس کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ بلندی اخلاق۔ اخلاص و تقوی اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کوئی نیکی کا کام کریں تو وہ صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق و پروردگار ہم سے راضی ہو، وہ ہم پر رحمت فرمائے اور اپنی ناراضگی اور غضب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بچوں، یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا یا ترک کر دینا پرہیزگار کہلوانے کی نیت سے نہ ہو، بلکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ عبادات، نماز، روزہ اور حج وغیرہ بھی پورے دھیان اور توجہ سے خالص اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ اسی طرح خلق خدا کی بھلائی کے کام، مثلاً تعلیمی ادارے، مساجد، ہسپتال، لائبریری، پل، سڑک وغیرہ بنوانا سخی اور مالدار کہلوانے کی نیت سے نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے قرآن کے بعض عالم، شہید اور بعض مالدار پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے کیا کیا؟ عالم قرآن کہے گا کہ میں نے عمر بھر تیری کتاب کو پڑھایا، خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، یہ سب تیرے لیے کیا۔ ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کچھ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا جو دنیا میں تجھے حاصل ہو چکی۔ پھر مالدار سے پوچھا جائے گا کہ تجھے مال دیا گیا، تو نے اس میں ہمارے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے خرچ اس لیے کیا کہ تیری سخاوت اور فیاضی کے چرچے ہوں اور لوگ تعریفیں کریں، دنیا میں یہ تجھے حاصل ہو چکا۔ اسی طرح شہید سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ تیری دی ہوئی سب سے عظیم نعمت جان تھی جسے میں نے تیرے لیے قربان کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو جنگ میں صرف اس لیے شریک ہوا کہ تیری بہادری کی شہرت ہو اور تیرا نام ہو، وہ شہرت اور ناموری تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد ان تینوں کے لیے حکم ہوگا کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے، چنانچہ وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو بچوں، ہمیں اپنا کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس میں نیت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں نیت کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں وہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے دلوں کے حالوں سے بھی واقف ہے، ہماری نیت سے واقف ہے، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں
وہ بغیر دیکھے بھی ان کو ان کا جاننے والا ہے، ان باتوں کو وہ جانتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ تو بچوں، اخلاص و تقوی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا و سزا، ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا، نیت پر ہوگا۔ ہم جس طرح کی نیت کریں گے ہمیں ثواب بھی اسی کی طرح ملے گا۔ اگر ہم دنیا میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، ہمیں اچھا سمجھیں، ہماری تعریف ہو، تو یہ نیت جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری پتہ ہے، اس لیے اس نیت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی ثواب نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے جو بھی خیر کا کام کیا اس میں ہماری جو نیت تھی وہ دکھاوا تھا، مشہوری تھی، تعریفیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نیک کام کا بھی ہمیں کبھی بھی اچھا اجر نہیں دیں گے، بلکہ ہمیں اس کی سزا دی جائے گی۔ اس دن جب کہ اعمالوں کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے تمام اعمال جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہر انسان کو یہ بتائے گا کہ کسی بھی نیک کام کرنے میں اس کی نیت کیا تھی۔ تو بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے، اس سے اپنی بخشش کروانے کے لیے اپنے ہر اعمال کو نیک نیتی سے کرنا چاہیے اور نیت صاف رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اور آپ بھی آئندہ کوشش کریں گے کہ اپنی نیتوں کو صحیح رکھیں، ہر کام اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں، اور کیونکہ دنیا میں تو جتنا بھی ہم کام کریں گے اگر دنیا والوں کے لیے، تو یہ دنیا تو کسی بھی انسان سے خوش نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے کام کرنے ہیں تاکہ ہم جنت کے حقدار ٹھہرائے جائیں، اور اپنے ہر کام میں اخلاص و تقوی کو اہمیت دینی ہے۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اخلاص و تقوی اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کی اہم باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ یہاں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔